بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے گفٹ لازمی دیا ہوگا۔ گفٹ دینے کا شکریہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب مسلمان کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے تو اس کو کوئی طاقت بھی اسلام سے ہٹا نہیں سکتی کہ یہ ایک روحانیت والا دین ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریات حقیقی اور پختہ ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان سے بھی بڑھ کر عشق و محبت کرتے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام، علماء اکرام، اولیاء اکرام سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں۔ جب اسلام کی حقانیت کسی پر کھل جاتی ہے تو اس کی صداقت اور وفا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ عرب کی قوم جس نے کبھی کسی کے آگے گردن نہیں جھکائی، تعصب و نسب کی وجہ سے جن میں خون کی ریزیاں جاری رہتی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ قوم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر گردنیں کٹانے والی ہو گئی۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ہر دور میں مسلمانوں کے دلوں کا مرکز علماء اکرام رہے ہیں۔ وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، مشکلات حل کرتے رہے ہیں۔ جب بھی فتنہ فساد اٹھا، علماء اکرام نے اسے ختم کیا، حتیٰ کہ حکمران بھی علماء اکرام کے محتاج رہے۔ گویا امت مسلمہ جسم ہے، روح دل و دماغ علماء اکرام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام دین کے علم کے ماہر، اصل میں انبیاء اکرام کے وارث اور نائب ہیں۔ چونکہ علماء اکرام امت کی روح اور کفر و باطل کے خلاف مضبوط ڈھال ہے، اس لیے باطل قوتوں نے مل کر یہ کھیل ترتیب دیا کہ مسلمانوں کی روح کو کمزور کیا جائے، ان کی روحانیت کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کا علماء اکرام سے تعلق کو ختم کیا جائے، علماء اکرام سے اعتبار اور یقین اٹھا لیا جائے۔ اس لیے بڑے بڑے منصوبے ترتیب دیے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک دم ہی مسلمانوں کے دل سے علماء اکرام کی محبت ختم کر دی جائے، بلکہ ان منصوبوں میں کامیابی کے لیے ان کو صدیاں لگیں، کیونکہ مسلمان کا ماحول اس طرح کا ہوتا تھا کہ عام عوام میں جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں باپ کی گود میں ہی قرآن پڑھنے لگ جاتا، سمجھ بوجھ کے زمانے میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا، پھر بڑا ہوتا تو کوئی پیشہ سیکھتا، پھر حلال کمائی کرتا، رب کی عبادت کرتا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا، اخلاق و آداب کے ساتھ زندگی گزارتا۔ جب کچھ مسلمان علم کی فیلڈ میں ترقی کرتے تھے، علماء اکرام کا مقام پاتے، اس وقت دینی اور دنیاوی دونوں علم ایک ہی ہوتے تھے اور ایک ہی جگہ ہوتے تھے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ علماء اکرام عام عوام کے قائدین ہوتے تھے، معاشرہ با اخلاق، با کردار اور مصالح ہوا کرتا تھا۔ تو چند سالوں میں ایسے معاشرے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے معاشرے کو بدلنے کے لیے اس سطح کے منصوبے ترتیب دیے گئے، جن کے تحت آہستہ آہستہ نسل در نسل باطل قوتوں نے مسلمان کو کمزور کیا اور علماء سے مسلمانوں کا تعلق کو ضرب لگائی۔ منافق لوگوں کو دینی لباس بنایا گیا اور مساجد مدارس میں داخل کیا۔ ان منافق لوگوں نے قرآن و سنت کے خلاف عقیدے بنا کر پھیلائے، غلط عقیدوں پر مشتمل کتابیں لکھیں۔ اگرچہ اس وقت ان کا رد کیا گیا، کافروں کو سزائیں بھی دی گئیں، مگر وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت تو عوام نے اس کو اتنا نہیں لیا، جیسے جیسے دور گزرتا گیا وہ زیادہ عام ہوئیں، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کچھ نہ کچھ لینا شروع کر دیا۔ تو جتنا زمانہ طویل ہوتا گیا، فتنہ اتنا ہی بڑھتا گیا، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا ہو گئی، اصل کی طرف سے توجہ ہٹتی گئی، مسلمانوں کے اتحاد کی طاقت کمزور ہوتی گئی، جھگڑے بڑھتے گئے اور مسلمان علماء اکرام سے دور ہوتے گئے، اور ابھی تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے دین اور دنیاوی علوم میں فرق نہیں ہوا کرتا تھا، دین بھی اور دنیا بھی ایک ہی مدرسے میں سیکھے جاتے تھے، عالم دین ہی دنیاوی علوم کو سکھاتے تھے،
علماء دین ہی بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ علماء اور دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ بات بٹھانی شروع کر دی کہ دنیاوی تعلیم مدرسوں میں نہیں بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں سکھائی جاتی ہے۔ جن مسلمانوں پر ان کی قابض اور ناجائز حکومت تھی تو وہاں سرکاری سطح پر انہوں نے اسکولوں اور کالجوں کو عروج دیا اور مدرسوں سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی علوم و فنون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس جال میں پھنسنے کی طرف مجبور ہو گئے۔ اس طرح سے بھی علم دین اور علماء سے مسلمانوں کے تعلق کو ضرب لگائی۔ زمانہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، نئی نئی ایجادات ہوئیں، کیمرہ آیا، ٹی وی آیا، انٹرنیٹ ایجاد ہوا، آواز کی ریکارڈنگ شروع ہوئی، ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا ایک ملک سے دوسرے ملک آسان ہو گیا، گویا کہ پوری دنیا ایک ہو گئی۔ باطل قوتوں کا اصل مرکز مغربی ممالک تھے، جن کا پہلے یہ حال ہوا کرتا تھا، سر درد کی وجہ سے سر پر جوتے مارے جاتے۔ ان کا حال جانوروں سے بھی بدترین تھا۔ ماں بہن کی تمیز نہیں تھی، مرد و عورت ننگے ہوا کرتے تھے، زنا خوری عام تھی، اور اب بھی ان لوگوں کا حال یہی ہے اور برے سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا منصوبہ پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ جس طرح ہمارا ماحول ہے، مسلمانوں کا بھی ماحول اسی طرح بنایا جائے۔ اس لیے انہوں نے جدید ایجادات کا استعمال کر کے مسلمانوں میں اپنے گندے ماحول کو پھیلانا شروع کر دیا۔ گانے باجے ریکارڈنگ کر کے عام کیے گئے، گندی اور ننگی فلمیں بنا کر دکھائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس میں مبتلا ہو گئی، گانوں کے شوقین ہو گئے، فلموں ڈراموں کے عادی ہو گئے، گھروں کا ماحول خراب ہونے لگا، معاشرے بگڑتے چلے گئے، علماء اکرام سے نفرتیں بڑھنا شروع ہوئی۔ پھر موبائل اور سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا۔ اب ان کی خرافات ہر شخص کے گھر میں بلکہ ہر ایک کے موبائل میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح ان کا منصوبہ کامیاب سے کامیاب ہوتا رہا۔ ناظرین، اس وقت کیا کیا صورتحال ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی ہوگا۔ اے مسلمانوں، خدا را اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو ان فتنوں سے بچاؤ اور علماء اکرام سے اپنے تعلقات کو مضبوط بناؤ۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔